مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا. مریم سے بھی بطول کا رتبہ سوا رسول سا خیر ورا ملا. شاہ ملا تو خلق کا مشکل کشا. صلوات بھیجیں حضرات. شاہ ملا خلق کا مشکل کشا ملا. بیٹا ملا بادشاہ کرب و بلا ملا. در پہ فرشتے آتے تھے تسلیم کے لیے. در پہ فرشتے آتے تھے تسلیم کے لیے. دائم رسول اٹھتے تھے تعظیم کے لیے. مریم سے بھی بطول کو. بابا سے بلند نعرے صلوات. شبیر کو خالق نے شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی. شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی. زینب کی سی وہ صورت تھی سب سمائے لقا کی. جس دم دیا گودی میں اسے لا کے چچا کی. عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی. رکھے تجھے لاڈلی اللہ سلامت. رکھے تجھے لاڈلی اللہ سلام
دنیا میں رہے سر پر تیرے شاہ سلامت شبیر کو خالق نے شریک امامت ہے فاطمہ قرآن ہے نبی تو تلاوت ہے فاطمہ نقطہ علی ہے اور عبادت ہے فاطمہ احمد بشیر ہیں تو بشارت ہے فاطمہ کل انبیاء میں کوئی برابر نہ ہو سکا کل انبیاء میں کوئی برابر نہ ہو سکا حیدر کے ماں سوا کوئی ہمسر نہ ہو سکا جو نبی شریف صلوات اور بلتے ہیں حقا کے رازدار مشیت ہے فاطمہ معراج مصطفیٰ کی ضرورت ہے فاطمہ اب تک نبی کو طنز سے کہتے تھے لولی ان کے لیے جواب رسالت ہے فاطمہ حیات بن کے آیا ملک کہہ دیا اگر حیات بن کے آیا ملک کہہ دیا اگر یعنی کہ شہزادی جنت ہے فاطمہ حقا کے رازداری آداب چند شیر سلام کے ہیں ایک صلوات بھیج جناب حضرات ہے یہ فرمان نبی ایک میری دختر کے سوا ہے یہ فرمان نبی ایک میری دختر کے کوئی بیٹی نہیں سبتین کے مادر کے سوا ہے یہ فرمان
عقد زہرا نہ کسی کا کیا ہے کے سوا کیا ہے کے سوا اس راز کو سمجھے گا پیغمبر ہے یہ فرمان نبی خانہ حق بھی تو دنیا میں تھا لیکن تارا حق بھی تو دنیا میں تھا لیکن تارا کہیں ٹھہرا ہی نہیں فاطمہ کے گھر اس کی تعظیم کو خود رحمت عالم اٹھے جس کی تعظیم کو خود رحمت عالم اٹھے ایسی بیٹی نہیں دنیا میں پیغمبر ایک میرے دکھ کے سوا بلکہ خجات ملک اور کبھی شاعر بن کر خجات ملک اور کبھی شاعر دیکھا ہی نہیں فاطمہ کے گھر دیکھا ہی نہیں فاطمہ کے گھر وقت مشکل یہ پیغمبر نے کہا نور نظر بہت مشکل یہ پیغمبر نے کہا نور نظر کام آیا نہ کوئی بھی تیرے شوہر کے دیوار یہ فرمان نبی فاتحہ الحمدللہ تطہیر فاطمہ کی طبیعت کا نام ہے اسلام شہزادی کی سیرت کا نام ہے ایمان صبر شکر کی عادت کا نام ہے زہرا کتاب درد کی آیت کا نام ہے غم سپر ہے فاتح بدروح معیار صبر یہ ہے کہ ماں ہے حسین کی معیار صبر یہ ہے کہ ماں ہے حسین کی القصہ پھر بطول کی حالت ہوئی تباہ روتی تھی
اپنے حجرے میں پہرو باش کو حسرت سے منہ پر بچوں کے کرتی کبھی نگاہ کہتی کبھی علی سے کہ اے ذرا غم ہے الہ کہتی کبھی علی سے کہ اے غم کرتی ہے موت قطع سکن اشتیاق کے کرتی ہے موت قطع سکن اشتیاق ایام وصل گزرے دنائے وصال کے ایام فصل گزرے یہ کہہ کے چپ ہوئی جو وہ مظلومہ زمان زینب یہ بولی فضا سے باچشم خوفشاں کچھ کرتے کرتے ہو گئی خاموش احمد آئی صدائے احمد مختار ناگہاں آئی صدائے احمد مختار تھوڑا جہان فانی کو بنت رسول نے چھوڑا جہان فانی کو بنت رسول نے سب ماتمی بچھاؤ قضا کی بطول سب ماتمی بچھاؤ قضا کی بطول لوگ گھر میں آئے پیغمبر کے دلہدار اسماء سے پوچھا حضرت زہرا کا حال اس نے کہا وہ حجرے میں سوتی ہے میں تم پہلے کھانا کھا لو تو ان سے وہ ہم کرنا تم پہلے کھانا کھا لو بولے نہ کھائیں گے کہ دل اٹھے حیا سے بولے نہ کھائیں گے کہ دل اٹھے حیا ارے کھائیں گے بھی تو فاطمہ زہرا کے ہاتھ کھائیں گے بھی تو فاطمہ زہرا کے ہاتھ یہ پد اپنا آسماں سے ہوتا سر سے جدا کو پھینک دیا اور کی بکا کے دھیان میں ہے ڈرے سب ڈر کے دل ارے ابا کھلانے والی کہاں تم پر میں فدا اب وہ کھلانے والی چاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی چاروں پالنے والی ارے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی سنتے ہی وہ رونے لگے داڑھیں مار کر پھینکی زمین پر ٹوپیاں اپنی اتار حسرتاں کہاں گئی باری پکار ارے پیراہنوں کی جیب کو پھر تار تار کر پیراہنوں کی مسجد میں جا کے کہنے لگے بابا جان مسجد میں جا کے کہنے لگے بابا جان ارے گھر میں چلو کہ اٹھ گئی اماں جہاں گھر میں چلو گھر میں چلو کہ اٹھ گئی اماں جہان بیٹوں کو ساتھ لے کے چلے وہ فلک جناب آئے حرم کے ساتھ دیدہ پورا
زہرا کو مردہ دیکھ کے دل ہو گیا کعبہ. ارے منہ سے ندا اٹھا کے یہ رو رو کیا خطاب, منہ سے ندا اٹھا کے یہ رو رو کیا. بی بی علی کو چھوڑ کے دار خراب میں, بی بی علی کو چھوڑ کے دار آخر گئی رسول خدا کی جناب, آخر گئی رسول خدا کی جناب. موتم میں گزری بنت علی کے جو آدھی رات, مسجد کو دیکھ کے غسل و کفن شاہ خوش خصا گھر سے جنازہ لے چلے بیٹوں کو لے کے ساتھ. ارے زینب پکاری مار کے چھاتی پر دونوں ہاتھ, زینب پکاری مار کے چھاتی پر دونوں ہاتھ. کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلی, کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلی. ارے کیا اماں جان کس پا ہمیں چھوڑ کر, کیوں اماں کس پر ہمیں چھوڑ کر چلی. نانا کا ذکر رو کے پھر ایک بار کرتی جا, ماتم رسول کا بدلے زار کر جا. تازہ یاد سید ابرا کر جا. ارے چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جا, چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں جان کر. یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے, یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول. ارے نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے, نکلے کفن سے ہاتھ, نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے. اس حرف سے سمجھ لیں یہ خدا سے کان شاہ بڑا تھا دشت سمرے ستمگر میں. آہا اب فاطمہ کو روئے پیمبر کے خیر خواہ, کوئی نہیں شریک وسیع رسول کا, طلحہ چلے ہے لے کے جنازہ بطول کا, طلحہ چلے ہیں لے کے جنازہ بطول. آخر چلا جنازہ مخدوم جہاں, ہمراہ سر کو پیٹتی زینب ہوئی رہا, چلاتی تھی ارے میری اماں چلی کا. ارے جلدی سے پھر کے آئیو اے مصطفیٰ کی جا, جلدی سے پھر کے آئیو احمد کی جائی کچھ میرے حق میں نہ کہے گئی, احمد کی جائی کچھ میرے حق میں نہ کہہ گئی. ہائے ہائے اداس گھر میں اکیلی میں رہ گئی, ہائے ہے اداس گھر میں اکیلی میں رہ. کیسے بیان ہو کیا دل زینب کا حال تھا, جانب مدینہ تھا اور لپٹی بھوکا, ناگہاں لاش کی بالی سے یہ ندا. ارے بیٹی شریک تیرے دکھوں میں ہے فاطمہ, بیٹی شریک تیرے تجھ کو خیال ہے میں زہر کی فغاں میں ہوں. ارے جب سے حسین پہنچا ہے میں کربلا میں ہوں, جب سے حسین پہنچا ہے میں کربلا میں. گزری ہے
گھر پر ساری جفا میرے سامنے اکبر کے دل پر نائرہ لگا میرے سامنے عباس زخم کھا کے گرا میرے سامنے اصغر کا حلق خشک چھنا میرے سامنے اصغر کا حلق خشک چھنا میرے سامنے خنجر سے کٹ رہا تھا گلا جب حسین کا خنجر سے کٹ رہا تھا گلا جب حسین ارے زانو پر میرے سر تھا میرے نور عین زانو پر میرے سر تھا میرے نور عین کا مادر کا جب کہ پیش خدا ہو یہ مرتبہ گلیوں میں لوگ دیکھیں انہی کو پیادہ بازو بندھے ہوئے تھے تو سر تھا کھلا ارے پھرتے تھے در بدر حرم شاہ کربل پھرتے در بدر خلقت کا زہام کا بازار شام میں خلقت کا زہام کا بازار شام میں ارے زینب پر ہے نصر پھری بلوائے عام زینب نصر پھری بلوائے عام میں علی کا لال تو زہرا کا چین لکھا ہے علی کا لال تو زہرا کا چین لکھا ہے جگہ جگہ پہ شہ مشرقین لکھا ہے کہ علی کا لال تو زہرا کا چین لکھا ہے جگہ جگہ پہ شہ مشرقین لکھا ہے کہ بلائیں کس طرح آئیں گی میری چوکھٹ پر بلائیں کس طرح آئیں گی میری چوکھٹ پر غریب خانے پر میرے حسین لکھا ہے غریب خانے پر میرے حسین لکھا ہے مولا علی کی شان میں سماعت فرمائیے کہ دریا سے ملا ہے نہ سمندر سے ملا ہے کہ دریا سے ملا ہے نہ سمندر سے ملا ہے جو جام مجھے ساقی کوثر سے ملا ہے کہ دریا سے ملا ہے نہ سمندر سے ملا ہے جو جام مجھے ساقی کوثر سے ملا ہے عشق علی دل میں کہ میں پاک نسب ہوں ہے عشق علی دل میں کہ میں پاک نسب ہوں یہ عشق مجھے شیر میں مادر سے ملا ہے اور مصرع پیش خدمت ہے کہ جو نور نبی کا ہے وہی نور علی کا جو نور نبی کا ہے وہی نور علی کا تقسیم میں دونوں کو برابر سے ملا ہے تقسیم میں دونوں کو برابر سے ملا ہے اور جن لوگوں کو تقدیر نے بخشی نہیں روٹی جن لوگوں کو تقدیر نے بخشی نہیں روٹی دنیا میں انہیں رزق تیرے گھر سے ملا ہے دنیا میں انہیں رزق تیرے گھر سے ملا ہے اور دو تین مصرے آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائیں حسین آج بھی محمد والے محمد بابا سے بلند صلوات
زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناطے سے گرایا خود کو جلتی ریت پہ، چلتے ناطے سے گرایا خود کو چلتی ریت پہ، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی کہ خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ گئے، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ گئے، تھے کسی مشکل میں گر گئے، میں نہ گھبرائی حسین بر محمد وآل محمد باوا سے بلند صلوات۔ مشعل راہ ہدایت زندگی زہرا کی ہے، مشعل راہ ہدایت زندگی زہرا کی ہے، اور باعث خوشنودی حق پیروی زہرا کی ہے، باعث خوشنودی حق پیروی زہرا کی ہے۔ اور شعر ملاحظہ کے عصر حاضر کے تناظر میں نظر آتا ہے یہ، آج بھی درکار سب کو رہبری زہرا کی ہے، عصر حاضر کے تناظر میں نظر آتا ہے یہ، آج بھی درکار سب کو رہبری زہرا کی ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ عصمتوں کے سب حوالے فاطمہ زہرا کے نام، عصمتوں کے سب حوالے فاطمہ زہرا کے نام، آیے تطہیر میں جلوہ گری زہرا کی، عصمتوں کے سب حوالے فاطمہ زہرا کے نام، آیے تطہیر میں جلوہ گری زہرا کی ہے۔ اور ان سے دنیا کو ملے 11 ہدایت کے چراغ، ان سے دنیا کو ملے 11 ہدایت کے چراغ، ہر طرف پھیلی ہوئی اب روشنی زہرا کی ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی اب روشنی زہرا کی ہے۔ مرحبا صد مرحبا فضا کنیز فاطمہ، مرحبا صد مرحبا فضا کنیز فاطمہ، نطق سے تیرے عیاں وابستگی زہرا کی، مرحبا صد مرحبا فضا کنیز فاطمہ، نطق سے تیرے عیاں وابستگی زہرا کی ہے۔ حکم ملتے ہی اذاں دینے لگے جا کر بلال، حکم ملتے ہی اذاں دینے لگے جا کر بلال، جانتے تھے کس قدر اس میں خوشی زہرا کی ہے۔ اور یہ آخری شعر خطبہ فدق کے حوالے سے ہے کہ کہہ رہا ہے یہ سرے دربار خطبے کا جلال، کہہ رہا ہے یہ سرے دربار خطبے کا جلال، میں ہوں زینب مجھ کو حاصل ہمسری زہرا کی، میں کہہ رہا ہے یہ سرے دربار خطبے کا جلال،
میں ہوں زینب مجھ کو حاصل ہمسری زہرا کی ہے. تھی فوج شہنشاہ گرامی اچھی، تھی فوج شہنشاہ گرامی اچھی، کیوں کر نہ ہو صحبت تھی دوامی اچھی. تھی فوج شہنشاہ گرامی اچھی، کیوں کر نہ ہو صحبت تھی دوامی اچھی. روشن ہوا کیا روئے غلام حبشی، روشن ہوا کیا روئے غلام حبشی. سچ کہتے ہیں اچھوں کی غلامی اچھی، سچ کہتے ہیں اچھوں کی غلامی اچھی، سچ کہتے ہیں اچھوں کی غلامی اچھی. ایک ربائی جناب عباس کے حوالے سے اور ختم. ملاحظہ فرما لیں کہ نہر سے پیاس میں پیاسے نکل آنے والے، نہر سے پیاس میں پیاسے نکل آنے والے، اور خون پانی کی طرح اپنا بہانے والے. نہر سے پیاس میں پیاسے نکل آنے والے اور خون پانی کی طرح اپنا بہانے والے. یہ ہے تصویر وفا، اس کو وفا کہتے ہیں. کیا بہادر تھے محمد کے گھر آنے والے، کیا بہادر تھے، کیا بہادر تھے محمد کے گھر آنے والے. قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. ہاں اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی. پرچم غازی اٹھا کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. چاند تارے دیکھنا چاہو اگر، چاند تارے دیکھنا چاہو اگر، داغ ماتم کے سجا کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی. فرش مجلس کا بچھا کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. ہاں اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سلطانہ کاظمی بنت غلام عباس کاظمی صاحب کی روح پرفتوح و ثواب سال فرما یہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وقاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه
فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، وقت میں تاخیر کافی ہو چکی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ کل رات مجھے مجلس کو خطاب کرنا تھا آگرہ شہید ثالث کے مزار میں جو مجلس منعقد ہوئی تھی، اور واپسی بائی روڈ ہوئی 11:15 بجے سے صبح کے 7:30 بج گئے لکھنؤ آتے آتے. اس کے بعد پھر ایک مجلس گولہ گنج میں خطاب کرنی تھی، اس کے بعد فوراً ہی غفرہ ماب میں. میری آواز میں آپ حضرات کو نقاہت محسوس ہو سکتی ہے، مگر میری نیت اور جذبے میں کوئی نقاہت آپ کو محسوس نہیں ہوگی. عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین سلام. لہذا میں بھی بھول چکا ہوں کہ میں کافی تھکا ہوا ہوں، آپ بھی بھول جائیے گا کہ میں تھکا ہوا ہوں اور بیمار بھی ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دین کی 2 ستون ہیں، ایک توحید اور دوسری عزاداری. توحید ہے بنائے دین، عزاداری ہے بقائے دین. خدا کی قسم عزاداری کا نظام بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے، ما فوق البشر کے ہاتھ میں، زمانہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، امام زمانہ کے ہاتھ میں. اگر زمانہ کے ہاتھ میں ہوتا تو عزاداری کا نظام کب کا فنا ہو گیا ہوتا. اس لیے کیونکہ کوئی سی ایسی حکومت نہیں تھی جس نے اپنا حربہ استعمال نہ کیا ہو نظام عزاداری کو منہدم کرنے کے لیے، لیکن حکومتیں فنا ہو گئی، عزاداری کا نظام مسلسل فروغ پا رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ تمنا فاطمہ ہے، یہ آرزو زینب ہے، یہ اس بی بی کی تمنا ہے کہ جس کے لیے معصوم نے فرمایا تھا نحن حجت اللہ علی الخلق و فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم عالمین پر حجت ہے اور فاطمہ ہم 11 ائمہ پر حجت ہے. تو جب تمنا فاطمہ ہے تو پھر یہ کار امام زمانہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عزاداری کا نظام منہدم نہیں ہو سکتا. یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں جہاں عزاداری نہیں ہوا کرتی تھی، خدا کے شکر کے ساتھ وہاں پر عزاداری کا نظام جاری اور ساری ہے، مسلسل فروغ پا رہا ہے. چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو یا پھر چائنا ہو یا پھر امریکہ کے کچھ خاص خطے ہوں یا اور ممالک ہوں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے کہ جہاں پر عزاداری نہیں ہوا کرتی تھی، آج بطفیل محمد و آل محمد وہاں پر بھرپور عزاداری ہو رہی ہے. اگر آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کسی فورن کنٹری میں ہیں یا لکھنؤ کے سرزمین پر ہیں. عزاداری کا یہ عالم. کیوں؟ کیونکہ تمنا ہے فاطمہ، آرزو ہے زینب ہے. عزاداری رسول اللہ کی سیرت سے ثابت ہے. نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا، عزاداری قرآن مجید سے ثابت ہے. عزاداری کو کبھی سبک مت سمجھیے گا، عزاداری کو کبھی ہلکا مت سمجھیے گا. یہ دراصل ذہنوں کی تربیت کرتی ہے، یہ شعور کی تربیت کرتی ہے. یہ ایک نظام ہے تربیت کرنے کے لیے کہ انسان کو اس لائق بنا دے کہ وہ حق کو قبول کرے اور جو باطل ہے اس سے وہ نفرت کرے. انسان روئے، انسان ان علامتوں کا اظہار کرے اپنے نظام عزاداری میں، عزاداری کے کلچر میں، کہ جو انسان کے شعور کی تربیت کر سکے اور ایک ایسا نظام قائم ہو سکے کہ جس کے اندر فضائیں اتنی سازگار ہوں کہ حق کا پودا اگر ترویج پا رہا ہو تو اس کی نشو و نما میں کوئی پریشانی نہ آئے، اور اگر باطل کا کیکٹس سر اٹھا رہا ہو تو پھر فضائیں اتنی تنگ کر دو کہ پھر وہ سر نہ اٹھا سکے بلکہ سر نگوں ہو سکے. صلوات پڑھیں محمد والا. یاد رکھیے گا، یہ عزاداری نوجوانوں یہ جذبات سے تعلق نہیں رکھتی، یہ شعور سے تعلق رکھتی ہے. کیونکہ دین اسلام میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، جذبات کا کوئی وقار نہیں. اسلام اگر اہمیت دیتا ہے تو شعور کو دیتا ہے. اسلام اگر اہمیت دیتا ہے تو وہ عقل کو دیتا ہے، تدبر کو دیتا ہے، تفکر کو دیتا ہے، تعقل کو دیتا ہے. اگر کسی عمل میں علم شامل نہ ہو، تعقل شامل نہ ہو، تدبر شامل نہ ہو، شعور شامل نہ ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اگر اس میں جذبات شامل ہیں تو کوئی بھی عمل کرے جذبات کے غلبے میں آ کے نہیں بلکہ شعور کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ،
بیداری کے ساتھ، سوجھ اور بوجھ کے ساتھ، تدبر و تعقل کے ساتھ اس کا کیا نتیجہ ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، فائدہ مند ہے کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، نظام حق کے لیے نقصان دہ تو ثابت نہیں ہوگا، یہ پہلوؤں کو ہم پیش نظر رکھیں، اس کے بعد عمل کریں۔ تو یہ نظام عزاداری یہ جذبات سے تعلق نہیں رکھتا۔ اگر کسی وشواس کو یہ وشواس نہیں آیا کہ عزاداری کا نظام حق ہے تو اس کا قصور ہے، اس لیے کیونکہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ عزاداری جذبات سے تعلق نہیں رکھتی، عزاداری شعور سے تعلق رکھتی ہے۔ کاش کہ اس کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ لوگ جو 1400 سال سے روتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ رونا فقط جذباتی رونا نہیں ہے بلکہ شعوری رونا ہے۔ کیا رونا ہے؟ جب انسان مسکراتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کیوں مسکرا رہے ہو، جب روتا ہے تو پوچھتا ہے بھائی کیا ہو گیا، جب پوچھے گا کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو، تو ہم بتائیں گے ہمارے اوپر کون کون سے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ جب ہم ظلم کے چہرے کو بے نقاب کریں گے تو سماج میں ایک ایسی طاقت پیدا ہوگی جو ظالم کو آگاہ کر دے گی کہ دیکھو مزید ظلم نہ کرنا، اس لیے کیونکہ جو قوم 1400 برس پرانا ظلم فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کبھی آمادہ نہیں ہوگی کہ تم اس دور میں ذرا برابر بھی ظلم کر سکو۔ یہ ہے عزاداری کا مقصد، یہ ہے عزاداری کا مقصد۔ عزاداری قرآن سے ثابت ہے، عزاداری حدیث سے ثابت ہے، اس لیے کیونکہ امام حسین پر رونا، شہیدوں پر رونا رسول اسلام کی سیرت کا وہ پہلو ہے جو ان قلموں نے لکھا جن کی سیاہ حکومت کے خزانوں سے آیا کرتی تھی۔ اٹھاؤ کتاب ابن عبد البر کی، جس میں عبد البر پہاڑ جیسا نام ہے، جس میں عبد البر نے روایت کی ہے کہ جب لاش حمزہ کو مقتول پایا تو چیخ کے گریہ کیا رسول اللہ نے، اور جب کٹے ہوئے اعضا کو دیکھا تو پھر زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ اور امام شافعی کے انسان العیون میں لکھا ہوا، امام شافعی نام سب نے سنا ہوگا، انسان العیون ان کی کتاب ہے جس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو گریہ کرنے لگے، لاش حمزہ کو قبلہ رخ لٹایا، اتنا گریہ کیا کہ رسول اللہ کو غش آ گیا۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ شہید زندہ ہوتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے شہید پہ رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے؟ جانتے تھے، مگر شہید پہ رویا جاتا ہے۔ ہاں شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ کو نہیں روتے، ہم اس ظلم پہ روتے ہیں جو ہوا ہے۔ ظلم کبھی پرانا نہیں ہوتا، چاہے 1400 برس ہو یا 14,000 سال پرانا ہو، ظلم کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ ہم روتے ہیں تو ظلم کے اوپر روتے ہیں، مرنے پر بھی روتے ہیں، لیکن ہمارا رونا ظلم کے اوپر ہے۔ رسول اللہ روئے، وہ شہید تھے، زندہ تھے، لیکن پھر بھی روئے۔ شہید کا حق ہے کہ اس کے اوپر گریہ کیا جائے، شہید کا حق ہے۔ ہاں اگر قبول کرتے ہیں، اگر شہید پر روتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو، یہ تو زندہ ہے، اور جو زندہ ہے ان سے مدد مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جسے گزرے ہوئے 1400 برس ہو گئے، وہ کہتے ہیں زمان و مکان کے شرائط کو درہم برہم کر کے تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا۔ توجہ ہے، جب شہید کو روتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ زندہ ہے، اور جب زندہ سے مدد مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مٹی میں مل گئے، مدد کیوں مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ روئے، گریہ کیا، تاریخی مرثیہ پڑھا، انسان العیون میں تحریر ہے رسول اللہ کا یہ مرثیہ جس میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے شیر، اے اللہ کے شیر، اے رسول اللہ کے چچا، اے دین پر سے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے رسول اللہ کو پریشانیوں سے دور رکھنے والے۔ یہ رسول اللہ کا مرثیہ ہے جو انسان العیون میں پایا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ کی عزاداری کا تو یہ عالم ہے کہ اگر امیر انیس کوئی مرثیہ کہتے تھے تو کہتے تھے یہ اشعار میرے ہیں، یہ مصرع رسول اللہ نے بنفس نفیس مجھے مرحمت فرمایا ہے، یہ مصرع رسول اللہ نے دیا ہے قوم میں آ کر۔ تو رسول اسلام وہ زندہ عزادار جو آج بھی عزاداری میں خیانت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عزاداری ہے جو آرزو ہے زینب، تمنا فاطمہ، اس کو پورے دل سے کرنا چاہیے، پورے وجود کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پورے آگاہی کے ساتھ۔ یہ ایسا نظام ہے، یہ ایسی عبادت ہے جس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے خدا کی قسم۔ تعزیہ تیمور لنگ ہندوستان کے اندر لے کے آیا تھا۔ تیمور لنگ حجر ابن اسقلانی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تیمور لنگ جب مرنے والا تھا، بستر مرگ پہ تھا، تو تیمور لنگ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد تیمور لنگ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا کہ چہرہ سیاہ ہو گیا اس کے بعد سفید ہو گیا؟ کہا میں حکمراں تھا،
احترام اذان کی خاطر میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کا وقت اختیار کیا. سید سجاد رک گئے تھے جب اذان ہوئی تھی احترام اذان کی خاطر، لیکن اذان بکی ہوئی تھی، لہذا دوبارہ انہوں نے اپنے کلام کو جاری کر دیا. تو واجب نہیں ہے کہ اذان ہو تو کلام روکا جائے، لیکن ہم احترام اذان کی خاطر اس لیے رک جاتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگ سکے کہ عزا خانوں میں اور مسجدوں میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے. مسجدوں میں اور امام باڑوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور ہماری کامیابی اتنی اسی پر کی جائے گی کہ جتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں کیا اتنے ہی لوگ امام باڑے میں آ رہے ہیں؟ نہیں. اور جتنے لوگ امام باڑے میں آ رہے ہیں کیا اتنے ہی لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں کہ نہیں؟ جتنے لوگ امام باڑے میں آئے اتنے ہی لوگوں کو مسجدوں میں جانا چاہیے، اور جتنے لوگ مسجدوں میں آئے اتنے ہی لوگوں کو امام باڑوں میں آنا چاہیے. اس لیے کیونکہ وہاں سروں کو جھکایا جاتا ہے، یہاں سروں کو بنایا جاتا ہے. صلوات علی محمد. والعصر، بہت تیزی کے ساتھ، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی. روایتی گفتگو سے الگ ہٹ کے آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ وقت، ٹائم کی قسم. اللہ کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ قسم کھانا انسانی کلام کی کمزوری ہے کہ جب انسان کو یہ شک ہو کہ سامنے والا میرے کلام کو نہیں سمجھے گا تو اسے یقین دلانے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے. اور انسان قسم اس کی کھاتا ہے جو اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہو، اس سے بلند ہو. اپنی سے بلند چیز کی قسم کھا کے انسان مد مقابل انسان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے. لیکن اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ قسم آئے؟ اس سے زیادہ کوئی پاک و پاکیزہ نہیں، اس سے زیادہ کوئی مقدس نہیں، اس سے زیادہ کوئی سچا نہیں. وہ معبود ہے، اس کے اندر نہ کمزوری پائی جاتی ہے، نہ ڈر اور خوف پایا جاتا ہے کہ سامنے والا میرے کلام کو نہیں سمجھے گا، لہذا مجھے قسم کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. تو یاد رکھیے نوجوانوں، یہ اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید کی، یہ تقدیر کی قسمیں نہیں ہیں، استدلال کی قسمیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر آیت بہت اہم ہے قرآن مجید کی، مگر کچھ آیتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے شعور کو مہمیز کرتی ہیں، جو دل آویز تو ہوتی ہی ہے، وہ فکر انگیز بھی ہوتی ہے. تو وہ آیتیں بہت اہم ہوتی ہیں جو انسان کی فکر کو مہمیز کرتی ہیں. تو یہ جو قسمیں کھائی ہیں پروردگار عالم نے، یہ تقدیر کی قسمیں نہیں ہیں، استدلال کی قسمیں ہیں کہ دیکھو جن چیزوں کی میں قسمیں کھا رہا ہوں اس کے اندر دلائل موجود ہیں. قسم ہے بہت تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے وقت کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان کوئی بھی ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، حکمران ہو، صاحب دولت ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب حکومت و ثروت، جاہ و جلال و حشم رکھتا ہو، سب کچھ ختم ہونے والا ہے. اس لیے انسان گھاٹے میں ہے. وقت کی قسم کھائی ہے پروردگار عالم نے. دیکھو یہ وقت ہے کہ جو شبستانوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ وقت ہے جو جوانی کو پیری میں بدل دیتا ہے. یہ وقت ہے کہ تم کتنی ہی بڑی بڑی عمارتیں کیوں نہ بناؤ، ایک دن بوسیدہ ہو جاتی ہیں. یہ وقت ہے کہ قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، ایک دن ختم ہو جاتا ہے. یہ وقت ہے کہ تم جتنی ہی نعمتیں حاصل کر لو، ایک دن تم اوب جاؤ گے. اس لیے کیونکہ جو فورٹ تھا اس نے بہت پیسہ کمایا امریکہ کے اندر. اگر انسان کی زندگی کا مقصد دولت کمانا ہوتا تو وہ دولت حاصل کر کے سکون حاصل کرتا. مگر تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دولت کمائی ہے لیکن دولت کما کے سکون حاصل نہ کر سکے. فورٹ پیپر کھایا کرتا تھا اس لیے کیونکہ بے چینی تھی، کرب تھا، اضطراب تھا. جاؤ حشم ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، اقتدار ہونے کے باوجود انسان خوش نہیں رہتا. اس کا مطلب انسان کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. دولت کے علاوہ، طاقت کے علاوہ، ثروت کے علاوہ، حکومت کے علاوہ. صاحب حکومت تھا بدھا جو
رہا کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی حکومت کو چھوڑ دیا یہ جاننے کے لیے کہ حق کیا ہے، اور اسے نروان پراپت ہو گیا اور لوٹ کر آ گیا۔ تو اس کا مطلب انسان کی زندگی کا مقصد حکومت نہیں۔ اگر حکومت ہوتا تو حکومت والے خوش ہوتے، پرسکون ہوتے۔ انسان کی زندگی کا مقصد دولت نہیں، اگر دولت مقصد ہوتا، صرف دولت مقصد ہوتا تو دولت کما کر انسان سکون حاصل کرتا۔ دنیا میں آپ جتنی ہی نعمتیں کما لیں نوجوانوں، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں نا کہ گدوں پہ گدے لگے ہوئے ہیں، ہم دولت کما لیں، اپنے لیے آسائش کے آرام کے اسباب مہیا کر لیں، گدے پہ گدا لگا لیں، لیکن اس کے بعد ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمیں وہی پہنچ جانا پڑے گا جہاں سے ہم نے شروعات کری تھی۔ ڈاکٹر ہم سے کہے گا دیکھو اب گدے چھوڑ دو، فلیٹ بستر پہ لیٹنے لگو، زمین پر لیٹنے لگو، کیونکہ بیک بون میں درد شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ گدوں پہ لیٹتے رہے تو یہ درد بڑھ جائے گا اور چلنے پھرنے کے لائق نہ ہوگے۔ تو کیا مطلب، جہاں سے شروعات کی تھی اللہ نے وہیں پہنچا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ کما لو، ایک دن گھاٹا ہونا ہے، پلٹ کر اسی کی طرف آنا ہے۔ سید سجاد نے اسی مفہوم کو اپنے خطبے میں بیان کیا ہے، لوگوں میں تمہیں دنیا اور اس کے مافیہ سے بچنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ یہ دنیا زوال اور انتقال کا گھر ہے، سابقہ صدیوں کو یہ چاٹ گئی اور گزشتہ امتوں کو یہ ہضم کر گئی۔ حالانکہ وہ عمر طویل کے حامل تھے اور ان کی طاقتیں تم سے کہیں زیادہ تھیں، مگر حادثات کے ہاتھوں نے انہیں فنا کر کے قبر کے کیڑوں کے حوالے کر دیا۔ مٹی ان کا گوشت کھا گئی، ان کا حسن مٹی میں مل گیا، ان کے جوڑ کھل گئے، ان کی صورتیں بکھر گئیں، ان کے رنگ اتر چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہ جاؤ گے؟ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ میں اپنے چشم بصیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں تمہارے محلات سے نکال کر قبر کے کیڑوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تم خاموش اور پریشان ہو۔ ایمان سے بتائیے یہ ایمان کے جملے ہیں یا پھر آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی گزرتے ہوئے وقت کی قسم، انسان دولت کمائے، انسان اقتدار حاصل کرے، انسان حکومت حاصل کرے، لیکن پھر بھی گھاٹے میں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دل اٹھ جائے گا، انسان بیمار ہو جائے گا، موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اللہ نے ایک کریکٹرسٹک صفت رکھی ہے ہر نعمت کے اندر، وہ کیا ہے کہ جب وقت گزرتا ہے تو تنہا نہیں گزرتا، ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کے گزرتا ہے، اور اسی کے سبب ہر چیز اس کائنات میں مائل بزوال ہے۔ ہر چیز مائل بزوال ہے، کچھ بھی ہو، کوئی چیز پرماننٹ نہیں، کوئی چیز ابدی نہیں، کوئی چیز لازوال نہیں، ہر چیز زوال پذیر ہو جاتی ہے، ہر چیز موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، ہر چیز میں زنگ لگ جاتا ہے، پھل سڑ جاتے ہیں، دولتیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، محل کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیا چیز ہے جو بوسیدہ نہیں ہوتی؟ وہ ہے علم کی درسگاہیں، کہ جنہوں نے محلات بنائے تھے وہ سب کچھ بیچ قائد خانوں میں چلے گئے تھے، جنہوں نے کالج قائم کیے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں آج دنیا کے اندر موجود ہے۔ توجہ ہے؟ تو جنہوں نے عشرت قدح بنائے تھے وہ فنا ہو گئے، جنہوں نے درسگاہیں بنائی تھیں وہ مسلسل فروغ پا رہی ہیں۔ علم، اصول علم کے قاتل، فروغ علم کے قاتل، وہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ تو کیا مطلب؟ ہر چیز اس دنیا میں مائل بزوال ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ کوئی بھی چیز یہاں پہ پرماننٹ ہے، یہ سمجھے کہ ہر چیز موت کے گھاٹ اتر جائے گی، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہی سورت کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو شعور کو مہمیز کیا ہے روحانیت کی طرف، آخرت کی طرف، کہ دیکھو مادیت میں نہ پڑ جانا، دولت کمانے میں نہ پڑ جانا، اقتدار میں نہ پڑ جانا، بلکہ تمہارے پیش نظر آخرت رہے، ان چیزوں کا زوال رہے۔ تو کیا کروں؟ روحانیت اختیار کر لوں، سماج سے فرار اختیار کر لوں، جنگلات میں زندگی بسر کرنے لگوں، میرے کانوں میں اپنی حس اور حرکت کے علاوہ کوئی آواز نہ پہنچے، سماج کے مسئلے مسائل سے دور چلا جاؤں؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ نعمت حاصل کرو، لیکن دنیا کی نعمتوں کو اگر تم نے دیکھا تو یہ نعمتیں تمہیں اندھا بنا دیں گی، اور نعمتوں کو اگر عبرت کی نگاہوں سے دیکھا تو تمہیں بینائی عطا کریں گی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ ہے دین اسلام کا مفہوم کہ کوئی چیز پرماننٹ نہ سمجھو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نعمت حاصل نہ کرو۔ نعمت حاصل کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کمانے کا معاملہ ہے تو ایسے رہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے، اور جب آخرت کا معاملہ ہے تو ایسے رہو جیسے کل ہی مر جانا ہے۔ ان دو چیزوں میں بیلنس پیدا کرنا ہے۔ اسی کا نام روش اسلام ہے، اسی کا نام روش اسلام ہے۔ آخرت میں اور دنیا میں، مادیت میں اور روحانیت کے اندر ایک بیلنس پیدا کرنا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے
کہ جو ایمان لائے اور صرف ایمان ہی لائے، اچھا عقیدہ ہی نہیں رکھا، بلکہ اچھے عقیدے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی بجا لاتے رہے۔ الا الذین آمنوا، جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایمان لے کے آئے، الا الذین آمنوا، اس کے ساتھ ساتھ یہ آیا ہے وعاملوا الصالحات، وہ نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ نیک اعمال کا کیا مطلب؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں، صبر کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ توجہ ہے، حق کی تلقین، صبر کی تاکید۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ الا الذین آمنوا، ہم گھاٹے سے بچ سکتے ہیں، ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں، ہم فلاح کی طرف جا سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایمان لے کے آئیں اور نیک اعمال انجام دیتے رہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر، آل رسول کے اوپر۔ جب تک ان ہستیوں پر ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جب ایمان لے آئے تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا رد عمل ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے آم کی جڑ لگائی ہے، بیج بویا ہے، تو پھل کریلا نہیں ہو سکتا، پھل نیم کا وہ بیج نہیں ہو سکتا۔ اگر آم کا بیج لگایا ہے، اگر آم کا بیج لگایا ہے تو شاخوں پر آم پیدا ہوگا۔ اگر کریلا لگایا ہے تو کریلا پیدا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ اچھا ہے اور اعمال بد ہیں، ایسا کبھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو دیکھیں گے اعمال بد ہیں تو سمجھ لیجیے کہ عقیدہ بھی بد ہے، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کا عقیدہ اچھا ہو اور اعمال بد ہو۔ اگر اچھا عقیدہ ہے تو اعمال بھی اچھے ہوں گے، برا عقیدہ ہے تو اعمال بھی برے ہوں گے۔ جس طرح سے کریلے کا بیج بویا جائے تو آم پیدا نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی کا اچھا عقیدہ نہیں ہے اور وہ اچھے اچھے اعمال بجا لا رہا ہے تو سمجھ لو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، مصنوعیت ہے۔ اور اگر تم دیکھو کہ انسان بدعمالیاں کر رہا ہے تو پھر سمجھ لو اس کا عقیدہ بھی یہ لازم اور ملزوم والی چیزیں ہیں۔ تو ایمان لے کے آئیں رسول پر اور آل رسول پر۔ مومن کی فرمائش تھی کہ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شیروں کے القاب ہوتے ہیں، عربی زبان میں شیروں کے 400 سے زیادہ معنی ہیں، شیروں کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، القاب بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان کی گزارش انہوں نے کی تھی تو ان کی فرمائش کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ والعصر، گزرتے ہوئے زمانے وقت کی قسم، انسان گھاٹے میں، ہر چیز گھاٹا ہے یہاں پہ، لیکن گھاٹے سے بچا جا سکتا ہے۔ اسلام نے بتا دی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے کے آئیے، اچھے عقیدے ہوں، عامل الصالحات، ہیومینٹی ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، وہ تواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے ہیں، وہ تواصوا بالصبر، صبر کی، صبر کیا ہے؟ پیس ہے، صبر کیا ہے؟ نان وائلنس ہے۔ سماج کے اندر حق کی تلقین کرتے رہے، پیس کی تلقین کرتے رہے، نان وائلنس کی تلقین کرتے رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قصاروں سے بچنا ہے تو پھر ہمیں ایمان لانا پڑے گا، اچھے اعمال بجلانا پڑیں گے، ہمیں حق کی تلقین کرنی پڑے گی، ہمیں حق کیا ہے؟ عدالت کا نام ہے، عدالت قائم کرنا پڑے گا، برابری قائم کرنی پڑے گی۔ اور صبر کیا ہے؟ پیس ہے، نان وائلنس ہے، پیشنس ہے، ہمیں پیشنس سے کام لینا ہے، سرعت رفتار سے نہیں لینا ہے، نان وائلنس سے نہیں لینا ہے، بلکہ پیس کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو قصاروں سے بچا جا سکتا ہے، لیکن ایمان لائے، انسانیت ہو، نیک اعمال ہو، حق کی تلقین ہو، صبر کی تاکید ہو، تو ہم قصاروں سے بچ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شیروں کے 400 سے زیادہ نام عربی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ اسد بھی شیر، حیدر بھی شیر، زرغام بھی شیر، لیث بھی شیر، قصورہ بھی شیر، غضنفر بھی شیر، عباس بھی شیر۔ کیفیتیں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، القاب تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو شیر کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ وہ بلندی سے پستی کی طرف اتر رہا ہے، تو اس خاص کیفیت میں شیر کو کہتے ہیں حیدر۔ اور حیدر اس شیر کو بھی کہتے ہیں کہ جب وہ نمودار ہوتا ہے تو جنگل کے سارے شیر اس کے قدموں پر اپنی جبین نیاز جھکا کر یہ اظہار کرتے ہیں کہ تو حیدر ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب مولا کائنات اور سلمان فارسی کھجوریں کھا رہے تھے تو سلمان فارسی نے کہا مولا میری عمر زیادہ ہے۔ کہا سلمان تیری عمر زیادہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنی عمر ہے تیری؟ کہا 300 برس۔ کہا یاد کرا سے 250 سال پہلے
تجھے جنگل میں شیروں نے گھیر لیا تھا. کہا ہاں مولا جنگل میں شیروں نے گھیر لیا تھا. پھر تو نے کیا کیا تھا؟ کہا میں نے اسی غیبی طاقت کو آواز دی تھی اے زبور کے ذریعہ توریت کے ایلیا. اور پھر کیا ہوا تھا؟ کہا پھر میں نے اسی کو آواز دی کیونکہ یہ نام وہ ہے نام کے ہے عرش پہ تحریر، حقہ کے اسی نام سے کرسی ہے کہ توقیر، بالا ہے اسی نام کے باعث فلک و پیر، گیتی ہوئی ساکت یہ ہے اس نام کی تاثیر، طوفان کی بلا نوح پہ آئی تھی وہ رد کی، آدم کے اسی نام نے مشکل میں مدد کی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آسمان سے نور ساطع ہوا، وہ نور مجسم شیر کی شکل اختیار کر گیا. یہ سارے شیر دوڑتے ہوئے آئے اور اس کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ کے کہا کہ ہم اسد ہے تو حیدر ہے. کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا مجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا، لہذا میں نے ایک پھول توڑا اور اس کو دے دیا. ایک مرتبہ مولا نے اپنی ابا کے دامن سے اس پھول کو نکالا، کہا سلمان خوشبو سونگھ لے پنکھڑیاں گن لے. صلوات پڑھ محمد والے. اس لیے ان ہستیوں کو بلانا سنت الہیہ ہے، یہ انبیاء ما سبق کا وظیفہ ہے، یہ کلمہ حق ہے. ہم سے کہا جاتا ہے آج کے دور میں مائنڈ واش کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی مدد مانگنا ان لوگوں سے جو گزر چکے ہیں شرک ہے، بدعت ہے. یہ کہا جاتا ہے نوجوانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ باتیں یہ برحق ہے، یہ عین توحید ہے، یہ عین ایمان ہے، لیکن عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھی طاقتور ہے اور علی بھی طاقتور ہے اور ہم اللہ سے کیوں مانگیں، ہم تو علی سے مانگیں گے، تو یہ کفر ہے. توجہ ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھی طاقت رکھتا ہے اور جتنی طاقت اللہ رکھتا ہے اتنی علی بھی رکھتے ہیں لہٰذا ہم علی سے مانگیں گے، تو یہ شرک ہے، وہ کفر ہے اور یہ شرک ہے. توحید کیا ہے؟ خزانے اللہ کے ہیں، چابیاں علی کے پاس ہیں. یہ ہے توحید، یہ ہے ایمان کہ خزانے اللہ کے، چابیاں اللہ نے اپنے اولیاء کو دے دی، اپنے ائمہ کو دے دی، اپنے رسولوں کو دے دی. یہ عین توحید ہے، یہ عین ایمان ہے. نہ اس میں کوئی شرک ہے نہ اس میں بدعت ہے. ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں پاکستان کے اندر، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم ایک انسان کو بلاتے ہو کہ جس سے گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، تم یہ سمجھتے ہو کہ 1400 سال بعد وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں. محمد اسماعیل مبلغ اعظم نے کہا کہ ہاں یہ ہمارا آزمایا ہوا کلمہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے مولا کو بلاتے ہیں تو مولا زمان و مکان کے شرائط رونتے ہوئے آ جاتے ہیں ہماری مدد کے لیے. کہا ٹھیک ہے میں تم سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، اگر تم نے وہ میرا مطالبہ پورا کر دیا تو میں بھی ایمان لے آؤں گا کہ یہ کلمہ حق ہے. کہا کیا؟ انہوں نے مکھی پکڑی، اس کا پر توڑا. کہا علی کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ مکھی کا پر جوڑیں تو میں بھی یقین لے آؤں کہ یہ ہستیاں تمہاری مدد کرتی ہیں. ان کے پاس مبلغ اعظم کے پاس ایک عصائے موسیٰ رہا کرتا تھا. انہوں نے عصائے موسیٰ اٹھایا اور اس کی کلائی پہ دے کے مارا تو اس کی کلائی ٹوٹ گئی. وہ کہتے ہیں تو اللہ سے اپنی کلائی جڑوا لے، میں علی سے مکھی کا پر جڑوا لوں گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. تو یہ کلمہ حق ہے، یہ آزمایا ہوا کلمہ ہے، اور جو چیز آزمائی ہوئی ہوتی ہے اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا. بھائی بیکاری کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ در پہ جا کے دق الباب کرتا ہے اور جو بھی نکلتا ہے وہ اس سے مانگ لیتا ہے. ٹھیک ہے ہم بھی مکہ جائیں گے، خانہ خدا کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، دیکھتے ہیں کہ اللہ نکلتا ہے کہ نہیں. اگر اللہ نکلتا ہے خانہ خدا سے تو پھر ہم بھی ان ہستیوں کو مدد کے لیے بلانا بند کر دیں گے. یا تو خانہ خدا سے اللہ کو نکلتا ہوا دکھاؤ یا علی کے علاوہ کوئی بشر دکھاؤ جسے خانہ خدا سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا. توجہ ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے روکا اس آدم کا سجدہ کرنے کے لیے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے. تو اگر اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں جس سے آدم کو خلق کیا ہے تو جسم ہوگا، جسامت ہوگی، اور اگر جسم رکھتا ہوگا تو آسمان پر بیٹھا ہوگا. اگر وہ جسمانی تقاضوں کے ساتھ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے تو عدالت الہی پہ حرف آ جائے گا کہ پروردگار عالم تو بھی زمین پہ اتر، تو بھی مسائل میں مبتلا ہو، تو بھی پتھر کھا ابراہیم کی طرح، تو بھی آگ میں کود. ابراہیم پریشانیاں کیوں اٹھائیں، نوح کیوں پریشانیاں اٹھائیں، عیسیٰ کیوں پریشانیاں اٹھائیں، موسیٰ کے مسائل میں مبتلا ہو، تو بھی زمین پہ اتر. تو دو ہی صورتیں ہیں ہمارے پاس اس آیت کی تفسیر کرنے کے لیے کہ یا تو ہاتھوں والا اللہ مانے یا اللہ والے ہاتھ مانے.
یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ممبر کی بلندیوں پر کوفہ کی مسجد کے اندر مولا کائنات تقریر کر رہے تو کسی صحابی نے آ کے کہا مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے روکا اس آدم کا سجدہ کرنے کے لیے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے قلع کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے اپنے ہاتھوں کو ابا کے دامن سے نکال کر ہوا میں معلق کر کے کہا ھذا بیدی لما خلقت طینۃ آدم، یہی تو وہ دو ہاتھ ہے جس نے طینۃ آدم کو گوندا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ تو حیدر بھی شیر، غضنفر بھی شیر، قصورہ بھی شیر، لیث بھی شیر۔ لیث اس شیر کو کہتے ہیں کہ جب قصورہ اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہے، جب قصورہ نے بڑھ بڑھ کے حملہ کیا، چیرا پھاڑا، شکار کو کھایا، اس کے بعد پیٹ بھر گیا، مطمئن شیر نے انگڑائی لی، اس کیفیت کو کہتے ہیں لیث۔ اور قصورہ کہتے ہیں کہ جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب مولا کائنات نے قلعہ قبوس پر اپنا علم نصب کیا تو پھر مرحب بھی آیا، مولا بھی آئے، مرحم نے بھی رجس پڑھا، مولا نے بھی رجس پڑھا۔ مولا رجس پڑھتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام لیث قصورہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں ہی زرغام ہوں، میں ہی لیث ہوں، میں ہی قصورہ ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ اور عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس سے اور شیر خوف زدہ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے رسول اللہ نے مولا کائنات کو جنگ خندق میں سجایا تھا، اسی طریقے سے مولا کائنات نے حضرت عباس کو جنگ صفین میں سجایا تھا، اس انداز سے کہ اپنا ماما عباس کے سر پر، عباس کا ماما اپنے سر پر، عباس کی ردا اپنے دوش پر، اپنی ردا عباس کے دوش پر، عباس کا پٹکا اپنی کمر میں، اپنا پٹکا عباس کی کمر میں، عباس کے نالین اپنے قدموں میں، اپنے نالین عباس کے قدموں میں، سجا کے سنوار کے عباس کو تلوار دے دی۔ عباس گھوڑے پر بیٹھ گئے، تلوار عباس کے ہاتھوں میں۔ شاعر نے جب اپنے تخیلات میں یہ منظر دیکھا کہ حضرت عباس کے ہاتھوں میں تلوار ہے تو ذوق شاعری انگڑائی لینے لگا، اور شاعر آواز دیتا ہے کہ حضرت عباس اپنے تلوار سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے، نوک سے روک لے گردش وقت کو، دشت شام و وجود و سحر کاٹ دے، آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر، اس کے پر کاٹ دے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عباس پروردگار عالم کو راز کا نام ہے، علی مظہر صفات الہی، عباس مظہر صفت علی۔ معصوم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا بنایا ہوا معصوم اور ایک معصوم کا ڈھالا ہوا معصوم۔ جسے اللہ نے معصوم بنایا اسے علی کہتے ہیں، جس انسان کو علی نے معصوم بنایا اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کی معصومیت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ جناب سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ یہ جناب سیدہ کی فضیلت تھی کہ جناب سیدہ کے دو بیٹے تھے اور دونوں امام تھے، ورنہ اماموں کی ماں کے جتنے بھی بچے تھے سب امام نہیں ہوئے، ایک امام ہوا۔ لیکن جناب سیدہ کی یہ فضیلت ہے کہ دو بیٹے تھے دونوں امام، تین بیٹے ہوتے تینوں امام ہوتے، چار بیٹے ہوتے چاروں امام ہوتے، پانچ بیٹے ہوتے پانچوں امام ہوتے۔ اور اگر وہ جناب سیدہ کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو پھر اس کی عظمت اور عفت و بلندی کیا ہوگی۔ یہ حضرت عباس۔ عباس زینب کے برقعے کا نام ہے، زینب کے حجاب کا نام ہے، کہ جب تک عباس زندہ رہے سیدانیوں کا پردہ محفوظ رہا۔
لیکن جب عباس جا رہے ہیں تو زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی عباس، میرے بابا مجھ سے کہتے تھے زینب ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تیرے سر سے ردا اتاری جائے گی، تیرے ہاتھوں کو رسی میں باندھا جائے گا۔ میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی اتنی ہمت اور جرت ہو سکتی ہے کہ زینب کے سر کے ردا اتارے، زینب کے بازوؤں میں رسی باندھے۔ لیکن عباس تو مرنے جا رہا ہے، اب مجھے پتہ چل گیا وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب مقدرات عصمت کے سروں سے ردائیں اتار لی جائیں گی اور رسن بستہ کشاں در کشاں پھرائے جائیں گی۔ عباس، تو تلوار بے نیام کر کے خیموں کے باہر کھڑا رہتا تھا، سیدانیاں چین سے سوتی تھیں اور مد مقابل دشمن اضطراب کی حالت میں جاگتا رہتا تھا۔ تیرے مرنے کے بعد جو آنکھیں جاگتی تھیں وہ آنکھیں چین کی نیند سوئیں گی، مگر عباس زینب کو نیند نہیں آئے گی، تیرے مرنے کے بعد زینب کو نیند نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے زینب کے پاس۔ تحریک کے دو حصے، ایک شہادت خون اور ایک پیغام۔ خون کی ذمہ داری 72 کے حق میں، پیغام کی ذمہ داری زینب کبریٰ کے حق میں۔ امام جا رہے ہیں، سب کو وصیت، زینب کو وصیت کر رہے ہیں۔ زینب گھر بھر سے ہوشیار، رانڈوں سے آگاہ، بیواؤں کا خیال رکھنا، سید سجاد کا خیال رہے، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ زینب سن رہی، ہاں میرے ماں جائے، میں سن رہی ہوں۔ امام جس کو وصیت کرے اس سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں کوئی اور زندگی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ جو کربلا کے بعد شعور کے ساتھ مقصد حسینی کو ہدف حیات تک لے جائے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور زندگی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ نہ قدموں میں ارتعاش، نہ ہاتھوں میں کپ کپی، ایک آہنی چٹان جرت کی اور آسمان یقین کا۔ ہاں میرے ماں جائے، میں سن رہی ہوں۔ حسین کے سوکھے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ زینب اب ہمارے لیے وصیت سننا۔ زینب تم گواہ رہنا کہ جب ہم نماز شب پڑھتے تھے تو ہماری تسبیح و تحلیل کی آوازیں تم سنتی تھی۔ زینب یہ شام بیت جائے گی تو شام غریبہ آئے گی، بڑی ہولناک رات ہوگی، لباس لٹ چکے ہوں گے، لاشیں پامال ہو چکی ہوں گی، سر تن سے جدا ہو چکے ہوں گے، اور اس لٹے ہوئے قافلے کا زینب صرف تم ذمہ دار ہوں گی۔ زینب جب شام غریبہ کا اندھیرا چھا جائے اور تم نماز شب کے لیے اٹھو تو اپنے ماں جائے حسین کو مت بھول جانا۔ میں کہوں اے میرے مولا علم غیب کے مالک، جس زینب نے کربلا کو جلتے ہوئے دیکھا ہو، کیا وہ اس لائق رہے گی کہ نماز شب پڑھ سکے؟ مگر حکم امام، زینب نماز شب کے لیے اٹھی۔ مگر دوستو، جب ہم نماز کے لیے قیام کرتے ہیں تو ہاتھ کھلے ہوئے، جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہاتھ گھٹنوں پر، جب سجدہ کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک لیتے ہیں۔ ہائے زینب، جس کو دونوں بازو بسے گردن بندے ہو، اس نے سجدہ کیا ہوگا تو کیسے کیا ہوگا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ سیدانیوں کا بے پردہ ہو جانا یہ سب سے بڑا مصائب کا سبب تھا۔ سید سجاد 40 برس قرون اس لیے روتے رہے کہ منحال تو نے ٹھیک کہا کہ شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے، لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھین لی جاتی، رسن بستہ بازاروں میں گھمایا جاتا، منادی نظر دیتا یہ زینب ہے، یہ کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے، اور تیرا غیرت دار امام ان آوازوں کو برداشت کر سکتا؟ اس لیے کیونکہ کربلا دو ہیں، ایک مدینے سے لے کے عصر عاشور تک اور ایک کربلا شام غریبہ سے زندان شام تک۔ یہ مدینے سے لے کے عصر عاشور تک کی کربلا چھوٹی کربلا ہے، یہ شام غریبہ سے لے کے زندان شام تک بڑی کربلا ہے، کیونکہ اس گھرانے میں سر کا کٹ جانا آسان تھا، سر کا کھل جانا بہت مشکل تھا۔ سر کا کھل جانا بہت مشکل تھا۔
یہ ذمہ داری جناب زینب کی تھی۔ جناب زینب یزید کے دربار میں پہنچ گئیں، حفاظت کا نرغہ ہے، بیوی گھیرے ہوئے۔ یزید کہتا ہے یہ کون بیوی ہے جو کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی؟ کسی نے کہا یہ زینب بنت علی ہے۔ کہا میں زینب سے خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب یزید نے یہ کہا تو ایک جھکی ہوئی کمر تھی جو سیدھی ہو گئی۔ خبردار یزید، جو زینب کی اجازت کے بغیر زینب کبریٰ سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ کیا میں جس سے چاہوں اس سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ جلاد، ان کو تازیانے مار اور ہٹا دے۔ جلاد آگے بڑھا، تازیانے مارنا شروع کیے۔ وہ بیبیاں جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تازیانوں پہ تازیانہ کھاتی ہوئی آئی تھیں، تازیانے کی عزت پہ آئیں اور ہٹ گئی، لیکن ایک زندگی تھی جو زینب کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ خبردار یزید، زینب کی اجازت کے بغیر تو زینب سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا جلاد فضہ کو تازیانہ مار اور ہٹا دے۔ تازیانہ لے کر جلاد چلا۔ زینب جو ہے جب یہ منظر دیکھا کہ جلاد تازیانہ لے کر آ رہا ہے تو یزید کی پشت پہ 400 حبشی غلام کھڑے ہوئے تھے۔ فضہ نے آواز دی، اے حبش کے دیالو، اے حبش کے سورماؤ، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے سردار کی بیٹی کو کوئی تازیانہ مارے اور تمہاری غیرتیں برداشت کرتی رہیں۔ ایک مرتبہ 400 حبشی غلام ننگی تلواریں لے کر یزید کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یزید یہ ہمارے سردار کی بیٹی ہے، اسے تازیانہ نہ لگانا۔ یزید اتنا انقلاب سے گھبرایا، جلاد سے کہتا جلاد یہ حبش کے سردار کی بیٹی ہے، اس کو تازیانہ نہ مارنا۔ ارے یہ واقعہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ، اے میرے نانا، آپ نے دیکھا ایک کنیز کو بچانے والے کتنے آ گئے، مگر اے نانا کوئی نہ تھا تو یہ کہتا اس کو تازیانہ نہ مار۔ یہ رسول اللہ کی نواسی زینب ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لعمره، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ پڑھنے والے ذکر کے صدقے میں فرش اعظم پر بیٹھنے والے مومنین کے گناہوں کو معاف کر دے، اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما۔ رب کریم مرحومہ کے درجات بلند فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی عزت و آبرو توفیقات میں اضافہ فرما، جو مقروض ہے غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، جو پیوند خاک ہے ان کی مغفرت فرما۔ رب کریم جو فریض جوان ہے عزت و آبرو کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ رب کریم خدا نخواستہ کوئی نوجوان نماز روزے کا پابند نہ ہو، اسے نماز روزے کا پابند بنا دے۔ خدا نخواستہ کوئی نوجوان عزائے حسین کو سبک سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ کر دے۔ پروردگار عالم غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھ۔ رب کریم پرچم توحید کو سر بلندی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے، جو اولاد کے متمنی ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، اس زخموں کا بس ایک ہی مداوا ہے، حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سلطانہ کاظمی بنت غلام عباس صاحب مرحوم کی روح پرفتو کو ثواب ارسال فرما دیا۔